اس قوم کی طرف، اس شہر کی طرف، الی مدین اخاہم شعیبا، عاد کی طرف حضرت ہود. تو یہ جو رسالت ہے اس میں الا ضرور ہوگا. کس کی طرف؟ لیکن اپنی ذاتی حیثیت میں وہ نبی. دیکھیے ان دونوں الفاظ کو ایک آیت میں کیسے سمویا ہے حضور کے بارے میں. یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا. اے نبی ہم نے بھیجا ہے آپ کو، ذاتی اپنی حیثیت میں نبی اور بھیجے جانے کی حیثیت میں رسول. یہاں یہ فرض ذہن میں رکھیے کہ بقیہ تمام انبیاء کسی قوم، معین قوم کی طرف بھیجے گئے، اور حضور کے بارے میں قرآن نے اسی لیے صراحت کی کہ وما ارسلناک الا کافۃ للناس بشیرا ونذیرا. بہرحال میں آج نبوت کے موضوع پر گفتگو نہیں کروں گا. یہ اپنی جگہ ایک بڑا مستقل اور بڑا طویل مضمون ہے. مراتب چہار گانا، انبیاء، صدیقین، شہداء، صالحین، ان میں سب سے اونچا رتبہ جو ہے وہ نبوت کا. میری آج کی گفتگو ہے در حقیقت منصب رسالت سے متعلق. اس کی غرض و غایت کیا ہے؟ اس کو سمجھنے کے لیے پہلے جو ایمان باللہ، ایمان بالآخرہ، ایمان بالرسالہ، ان تینوں کے مابین جو منطقی ربط اور تعلق ہے ذرا اس پر غور کرنا. اس لیے کہ رسالت اصل میں جز ہے. ایمان بالرسالت اس کل کا ایک جز ہے، اور اجزاء جو ہیں یہ تینوں باہم مربوط ہیں، ان کا بڑا گہرا منطقی ربط ہے. ایمان باللہ اور ایمان بالآخرہ کا ایک نتیجہ جو نکلتا ہے، بہت سے اس کے پہلو ہیں. حیات انسانی کے بارے میں ان دونوں کو جمع کرنے سے ایک بات معین ہوتی ہے. نظریہ حیات کہہ لیں، نظریہ زندگی کہہ لیں، کہ انسانی زندگی یہ صرف 50-60 سال نہیں ہے، بلکہ انسانی زندگی ایک بڑا طویل سفر ہے. تو اسے پیمانہ امرود و فردا سے نہ ناپ، جاویداں پہ ہم دما ہر دم جمع ہے. اصل زندگی جو ہے وہ موت کے بعد ہے. دیکھیے یہ ہے اصل میں انقلابی جو نتیجہ مترتب ہوتا ہے ایمان کا. وَإِنَّ الدَّارَ الْآخِرَةَ لَهِيَ الْحَيَوَانُ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ. اصل زندگی تو آخرت کی زندگی ہے، کاش کہ انہیں معلوم. زمین و آسمان کا فرق کس سے واقع ہوا؟ ایک شخص کے نزدیک اصل زندگی یہ ہے، یہاں پیدائش سے لے کر موت تک، اور ایک کے نزدیک یہ تو کتاب زندگی کا دیباچہ ہے، مقدمہ ہے، تمہید ہے. اصل زندگی موت کے بعد. اب جو اصل زندگی ہے وَالْآخِرَةُ خَيْرٌ وَأَبْقَىٰ، اس کا کل دار و مدار عافیت میں انسان رہے گا یا تکلیف میں رہے گا. روح و ریحان و جنت و نعیم اس کا نصیب بنیں گے، یا تسلیت و جحیم اس کا انجام بنے گا. ابد الآباد تک کی راحت یا ہمیشہ ہمیشہ کا عذاب، اس کا فیصلہ ہوگا یوم الآخرہ. آپ کے ایمانیات میں بڑا ہی پیوٹل، بڑا مرکزی ایمان. آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر.
والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت۔ اس یوم الآخر کا محاسبہ وہ فیصلہ کرے، جو اس روز کامیاب ہوا وہ کامیاب، اور جو اس روز ناکام ہوا وہ ناکام، خائب و خاسر، تباہ و برباد۔ سورہ تغابن میں فرمایا ذالک یوم التغابن، ہار اور جیت کے فیصلے کا دن وہ ہے۔ اب آپ سوچئے، ایمان اگر واقعتاً کہیں ذہن اور قلب میں شعوری سطح پر کچھ بھی جگہ بنا لے تو انسان کی سوچ کس قدر بدل جائے، ویلیوز بدلیں گی، نقطہ نظر بدل جائے۔ اصل فیصلہ کن چیز جو ہے وہ یہ ایمان بالآخرہ، یوم الآخرہ کا یقین۔ اس محاسبہ اخروی کی بنیاد کیا ہے، یہاں سے بات سمجھیے تو فلسفہ رسالت سمجھ میں آئے۔ یہ فیصلہ کہ کون جیتا کون ہارا، کون کامیاب کون ناکام، یہ تو ہوگا اس دن، لیکن اس دن کے محاسبے کی بنیاد کیا ہے؟ امتحان لیا جاتا ہے کچھ پڑھا کر، حساب لیا جاتا ہے کچھ دے کر۔ یہ جو محاسبہ ہے جس کی روح سے یہ زندگی ایک امتحانی وقفہ بن گئی، قلزم ہستی سے تو ابھرا ہے مانند حباب، اس زیاں خانے میں تیرا امتحان ہے زندگی۔ تو امتحان کی بنیاد کیا؟ محاسبہ اخروی کی اساس پر۔ سب سے پہلی چیز تو یہ سمجھیے، یہی وجہ ہے قرآن مجید ان موضوعات پر روشنی ڈالتا ہے، بنیادی باتیں۔ انا خلقنا الانسان من نطفة امشاج نبتلیہ فجعلناہ سمیعا بصیرا۔ ہم نے انسان کو ملے جلے نطفے سے پیدا کیا تاکہ اسے پرکھیں، جانچیں، آزمائیں، بس ہم نے اسے سمیع اور بصیر بنایا۔ یہاں یہ کلمہ فا بہت اہم ہے، بس جب امتحان لینا ہے تو کچھ صلاحیتیں دی ہیں، ذمہ داری ڈالی ہے تو کچھ استعداد بھی پیدا کیے، مسئول بنایا ہے تو کچھ دے کر بنایا ہے۔ ہم نے اس کو سمیع اور بصیر بنایا ہے، سماعت اور بصارت دے کر، عقل اور شعور کی قوتیں دے کر بھیجا، اور اس سے بھی آگے بڑھ کر خیر و شر کی معرفت اور تمیز دے کر بھیجا۔ انسان اس کا محتاج نہیں ہے کہ کوئی اسے بتائے کہ یہ نیکی ہے اور یہ بدی ہے۔ وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا۔ نفس انسانی اور جو اسے تیار کیا، اس کی نوک پلک سواری اور اس کو فجور اور تقویٰ کا علم الہامی طور پر عطا کیا۔ وہ جانتا ہے کہ کیا بدی ہے اور کیا نیکی ہے، کیا شر ہے اور کیا خیر ہے۔ انسان اندھا بہرا نہیں یہاں آیا۔ اتنے بڑے امتحان میں ایسا نہیں ہے کہ بغیر کوئی استعداد دیے ہوئے اسے جھونک دیا گیا ہو، یہ ظلم ہوتا۔ بہت بڑا امتحان، لیکن ہم نے یہ کچھ دے کر بھیجا۔ انسان کے اندر کچھ داعیات شر بھی ہیں، ان النفس لامارۃ بالسوء، لیکن اسی کے اندر وہ روح ملکوتی بھی ہے جو اسے بلندی کی طرف، نیکی کی طرف، خیر کی طرف، عالم ملکوت کی طرف کھینچتی ہے، جہاں وہ نفس امارہ ہے جو پستی کی طرف، عالم سفلی کی طرف، برائی کی طرف کھینچنے والا ہے، وہی وہ روح ملکوتی بھی ہے جو اسے عالم علوی اور عالم ملکوت کی طرف پرواز کرنے کے لیے آمادہ ہے۔ اسی طرح خارج میں یہ بات تو بہت معلوم اور معروف ہے، کون مسلمان ہے جو نہیں جانتا ہوگا
کچھ غیر مرئی قوتیں بھی ہیں کہ جو انسان کو شر کی طرف بلانے والی ہیں. جنات ہیں، ان کا گرو ابلیس لعین ہے، شر کی طرف بلانے والا، برائی کو مزین کرنے والا، بے حیائی کی رغبت دلانے والا، نفرتیں اور کدورتیں پیدا کرنے والا. انما یرید الشیطان ان یوقع بینکم العداوۃ والبغضاء فی الخمر والمیسر. ان الشیطان یعدکم الفقر ویأمرکم بالفحشاء انہ یراکم هو وقبیلہ من حیث لا ترونہم. وہ تم پر حملہ کرتے ہیں اور تمہارے لیے گھات میں بیٹھتے ہیں، وہ بھی اور اس کا قبیل، اس کی ذریت مانوی و صلبی، جہاں سے کہ تم انہیں دیکھتے نہیں. غیر مرئی. اسی طرح غیر مرئی قوتیں خیر کی بھی موجود ہیں. یہ چیز ذرا اس دور میں کچھ مادہ پرستی کا تصور، کچھ ریشنلزم، کچھ سائنٹیفک ایٹیٹیوڈ، اس کی وجہ سے یہ حقیقت کچھ اوجل ہو چکی ہے بہت بڑی حقیقت. ملائکہ ہیں جو خیر کی طرف بلا رہے ہیں، نیکوں کی پیٹھ ٹھوکنے والے، شاباش دینے والے، ان کی تثبیت قلبی کا ذریعہ بنتے ہیں. ان ثبت الذین آمنوا، اہل ایمان کے پاؤں جما دو. پاؤں جمتے ہیں جب دل جمع ہوا. ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنۃ التی کنتم توعدون. یہ یوں سمجھیے کہ ایک جنگ ہے خیر و شر کی، انسان کے اندر بھی اور خارج میں بھی. اندر بھی خیر کی طاقت بھی ہے، شر کی بھی ہے. باہر بھی داعیان خیر بھی ہیں، داعیان شر بھی ہیں. گویا کہ ایک بڑا ہی متوازن قسم کی قوتیں جو ہیں ایک دوسرے کو بیلنس کر رہی ہیں. ان حالات میں جبکہ شر کی طاقت ہے تو خیر کی طاقت ہے. انسان کو سماعت اور بصارت بھی دی گئی، عقل اور شعور کی بھی قوتیں عطا کی گئی، نیکی اور بدی کی تمیز بھی عطا کی گئی ہے. ہر انسان اپنی جگہ پر مسئول ہے، ذمہ دار ہے، جواب دہ ہے. خواہ کوئی نبی آئے نہ آئے، کوئی وحی نازل ہو نہ ہو، کسی رسول کو بھیجا جاتا یا نہ بھیجا جاتا، انسان مسئول ہے ان استعدادات کی بنیاد پر کہ جو اس کے اندر اس کی فطرت میں بدی ہے. یہاں سے وہ مسئلہ حل ہوتا ہے. بعض حضرات کو اشکال ہوتا ہے کہ جن لوگوں تک نبی کی دعوت نہیں پہنچی ان کا محاسبہ کیسے ہوگا. تو یہ بات جان لیجئے کہ ہر انسان اپنی جگہ مسئول ہے. اللہ تعالی کی حجت اس پر قائم ہے. جعلناہ سمیعا بصیرا. وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا. اس کی بنیاد پر وہ ذمہ دار ہے، مسئول. بلکہ عادل کا تقاضا یہی تھا. اس کے بعد اوپر کوئی اور ہدایت، کوئی نبوت، کوئی رسالت، کوئی وحی. عدل کا تقاضا یہ نہیں ہے. عدل تو یہ ہے کہ خیر اور شر کے داعیات تمہارے اندر بھی رکھی ہے. اب تم ذمہ دار ہو، جدھر جا رہے ہو اس کا تمہیں بدلہ مل کر رہے گا، سزا ہو یا جزا. لیکن رحمت خدا بندی متقاضی. یہاں سے اس لفظ کو سمجھیے، وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین. نبوت و رسالت در حقیقت رحمت خدا بندی کا مظہر ہے، عدل خدا بندی کا نہیں. عدل خدا بندی جو ہے وہ تو اس اعتبار سے بھی مکمل ہے کہ تمہیں امتحان میں ڈالا ہے تو بالکل نہتا نہیں ڈالا ہے، غیر مسلح نہیں ڈالا ہے، بغیر کچھ دیے نہیں اس آزمائش میں مبتلا کیا، بلکہ ہم نے یہ سب کچھ تمہیں دے کر بھیجا. انبیاء کرام، اور یہاں میں وہ لفظ نبوت و رسالت
مترادفات کے طور پر بول رہا ہوں، ان کی بعثت جو ہوتی ہے وہ در حقیقت اتمام حجت ہے، اور اس کو انسان کو بالکل اس کے پاس کوئی عذر، کوئی بہانہ، کوئی حجت، کوئی دلیل باقی نہ رہے اپنی غلط روی۔ اس کو آپ چاہے تو قطع عذر کہہ لیں، چاہے تو اتمام حجت ہے۔ میں نے آج آیت پڑھی سورہ نساء کی، یہ بڑی اہم آیات میں سے ہے، اور اس مقام پر بہت سے انبیاء رسول کا نام بنام ذکر کیا گیا، اور اس کے بعد فرمایا رسلم مبشرین و منذرین لئلا یکون للناس علی اللہ حجۃ بعد الرسل وکان اللہ عزیزا حکیما۔ رسولوں کو ہم نے بھیجا مبشر اور نذیر بنا کر، اور یہ دونوں الفاظ قرآن مجید میں بکثرت آئے ہیں رسولوں کے بارے میں۔ وما ارسلناک الا مبشرا ونذیرا، سورہ بنی اسرائیل میں حضور سے خطاب کر کے فرمایا۔ سورہ کہف میں اس کو جمع کے سیغے میں لائے، وما نرسل المرسلین الا مبشرین ومنذرین، ہم نہیں بھیجتے اپنے رسولوں کو مگر مبشر اور نذیر بنا کر۔ رسولم مبشرین ومنذرین، رسولوں کو ہم نے بھیجا بشیر اور نذیر بنا کر، لئلا یکون للناس علی اللہ حجۃ بعد الرسل، تاکہ نہ رہ جائے للناس لوگوں کے لیے، لوگوں کے حق میں۔ عربی زبان میں لام اور علا کا استعمال ہوتا ہے ایک دوسرے کی ضد کے طور پر۔ ایک حجت، ایک دلیل کسی کے حق میں ہے، کسی کے خلاف ہے۔ ایک گواہی، ایک شہادت کسی کے حق میں ہے، کسی کے خلاف ہے، وہی گواہی۔ فریقین ہیں مقدمے کے، کسی کے حق میں جائے گی تو کسی کے خلاف جائے گی۔ جس کے حق میں ہوگی اس کے لیے لام کا لفظ آئے گا۔ کونوا شہداء للہ، گواہ بن جاؤ اللہ کے لیے، اللہ کے حق میں۔ اور یہاں لفظ دونوں آ گئے، اس حدیث میں بھی دونوں آتے ہیں، القرآن حجت لک او علیک۔ قرآن یا تو حجت ہے تمہارے حق میں یا تمہارے خلاف، اس کو اپنا امام بناؤ، رہنما بناؤ، اس کے پیچھے چلو، یہ تمہارے حق میں دلیل ہو گیا۔ اس کے ہونے کے باوجود، اس کو پڑھنے کے باوجود، اس کو سمجھنے کے باوجود غلط راستے پر چلے تو یہ تمہارے خلاف دلیل بن گئے۔ لئلا یکون للناس علی اللہ حجۃ، تاکہ نہ رہ جائے لوگوں کے حق میں، لوگوں کے پاس اللہ کے مقابلے میں کوئی دلیل۔ اللہ کے مقابلے میں دلیل کہ اللہ ہمیں معلوم نہیں تھا تو چاہتا کیا ہے، اے اللہ ہم تو نہیں جانتے تھے کہ یہ چیز تو نے حرام کی۔ اس عذر کو ختم کرنے کے لیے، قطع عذر، اتمام حجت کے لیے ہم نے رسولوں کو مبشر اور نذیر بنا کر بھیجا۔ لئلا یکون للناس علی اللہ حجۃ بعد الرسل وکان اللہ عزیزا حکیما، اور اللہ تعالی عزیز بھی ہے، زبردست بھی ہے، اور حکیم بھی۔ عزیز ہے، زبردست ہے، مختار مطلق ہے، جیسے چاہے وہ محاسبہ کرے، جیسے چاہے پوچھ گچھ کرے، کوئی اس پر اعتراض نہیں کر سکتا، لیکن حکیم بھی ہے، اس نے اپنے محاسبے کے لیے یہ بنیادیں ہیں جو معین ہیں، یہ اس کی حکمت کا مطلب۔ یہی ساتھ ہی نوٹ کر لیجئے ان الفاظ کو بھی کہ مبشر اور نذیر بن کر آتے ہیں، یہ بھی فلسفہ نبوت و رسالت کے ساتھ اس کا بڑا گہرا تعلق۔ قرآن کے نزدیک ہیومن ول، انسانی ارادہ آزاد ہے، اما شاکرم و اما کفورا، چاہے تو انسان شکر گزاری کی روش اختیار کرے، فرما برداری کی روش اختیار کرے، چاہے تو کفران نعمت کی روش اختیار کرے،
سرکشی اور بغاوت کی راہ اختیار کرے، یہ دونوں راستے کھلیں گے۔ لہذا انسان کا فیصلہ ہے